اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن، اور اس پہ بہت سارے لوگوں کی اور بہت سارے مقطع فکر کے لوگوں کی مختلف قسم کی آراء ہے کہ یہ پاکستان میں کیوں منایا جاتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ اور جو نیشنلسٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ دن نہیں منانا چاہیے، ایسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقیناً میں آج ان کو یہ پیغام دوں گا اس ویڈیو کے توسط سے، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت ساری ایسی چیزیں اور اس طرح کی انتشاری باتیں، اس طرح کی ظلم، تشدد اور افراتفری کی باتیں سننے کو مل رہی ہے، جن سے ایک ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں ہمارے ہاں جو رجیت سنگھ تھا، گلاب سنگھ تھا، اور اس کی جو واقعات ہے شاید وہ 47 میں خاموش ہو گئے تھے، ان نے اپنے دھرم اور اپنے قبیلے اور خاندان تبدیل کر لیے تھے۔ اب جب ان کو یہ موقع اور یہ اعتماد مل رہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور یہ آزاد ریاست ہے اور یہاں آپ بات کر سکتے ہیں، یہاں آپ ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو اب وہ ہمارے جو ہے وہ آڑ کے اندر ہماری اس پش پناہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر رہ کے وہ بات کرنا شروع ہو گئے۔ اور میں سب سے پہلے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ بر صغیر کی تقسیم کا معاملہ تھا، جو ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا، یہ کسی جو ہے وہ علاقائیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا۔ جو پاکستان کا نام تھا، یہ کسی پاکستان کے جو آج 4 صوبے موجود ہیں، باشمول گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کا علاقہ، اس میں سے کسی مخصوص علاقے کا نام پاکستان نہیں تھا۔ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی جو کریم تھی، جو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کو، جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو سمجھتے تھے کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان نے اس جو ہے تخلیق پاکستان کی بنیاد رکھی، اور تب جا کے ایک ملک وجود میں آیا۔ یقیناً وہ چیزیں اس وقت کے لحاظ سے، اس وقت کے حالات کے مطابق انتہائی مشکل اور دشوار گزار تھی، جہاں ہماری حاکمیت کو، ہمارے اکثریت کو، ہمارے ووٹ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور جو آزاد کشمیر کی بات ہے، یہ خطہ بھی، اس میں بھی اسی تحریک نے، اسی فلسفے نے جنم لیا تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سیکٹری تھے وہ ایک کشمیری رہنما تھے، اس طرح چودھری غلام عباس صاحب، سردار ابراہیم خان صاحب اور دیگر جو نام تھے، وہ اس تحریک کا ہر اول دستہ تھے، اور یقیناً آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو ہے وہ تائید اور انہیں حمایت حاصل تھی، اور تحریک پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ لاکھوں کشمیریوں نے قربانی دی تھی۔ یہ کوئی 1 2 4 لوگوں کی کہانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مقبوضہ کا علاقہ ہے ریاست کے اس پار، اس کے لیے بھی باشمول جو ہے وہ 47 سے پہلے اور 47 سے آج تک جو ہے وہ کشمیریوں نے اور پاکستانی عوام نے، جس میں پنجاب، بلوچ، سندھی جو ہے وہ سرائکی، ہزارے وال، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے جو ہے وہ جہاد کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، شہادتیں حاصل کی ہیں، ان کی قبریں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے قبرستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ جو غلاب سنگھ کی اور اللہ اولاد ہے، میں یہ کہوں گا، یہ جس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، جس طرح یہ بلیم کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ مطلب اپنے کسی ذاتی ایجنڈے کو ایک سسٹم کی آڑ میں، کبھی ایکشن کمیٹی کی آڑ میں اور کبھی کسی کی آڑ میں چھپ کر جو ہے وہ بکواس کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ہم وارننگ کرتے ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں بات کرنا آتا ہے، ہمیں سب کی ہسٹریوں کا پتہ ہے، ہمیں سب کا پتہ ہے کہ کس نے کشمیر کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی شہادتیں دی ہیں، اور کن کے اجداد کی کیا کیا قربانیاں ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو آج بات کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پیچھے اگر ان کی 1 2 نسل کو دیکھا جائے تو وہ مہاراجہ غلاب سنگھ کے نوکر بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے خادموں کے بھی خادم نکلیں گے، ان کے نوکروں کے بھی نوکر نکلیں گے، جہاں یہ سب چیزیں ان کو سپورت کرتے تھے۔ میں اتنی گندی اور ناپاک اور زبان اس وقت استعمال اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین نے اسلام قبول کر لیا ہو اور اسلامی دائرہ کار کے مطابق یہ زندگی گزارے ہو۔ ہم کسی طور پر بھی ریاست کے اندر کسی بھی مہاراجہ کی پش پناہی رکھنے والے کو، کسی ایسے شخص کو جو مسلمان دھرم سے نہیں ہے، جو مسلمانوں کے عقائد پہ ایمان نہیں رکھتا، جو ہماری اکثریت کو اور ہماری مسلمان حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، ہم کسی طور پر بھی ایسے ناسور لوگوں کو نہ تو برداشت کریں گے اور نہ
ان کو جو ہے وہ اپنی ریاست کا حصہ سمجھیں گے۔